سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ: اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سيقول السفهاء من الناس، اب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکے کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہیں اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلے کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بے وقوف و جاہل لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسا ہی واقع ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذو القبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلے کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام خبر دیتے آئے ہیں، تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کی بجائے اسی پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اس لیے انہیں بے وقوف کہا گیا۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کی بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بے وقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا؟ دینی مسائل پر بے جا اعتراضات کرنے والے بے وقوف ہیں۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بے وقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجود دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف ہیں۔ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کن زمانوں میں قبلہ بنے؟ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔